پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الگ الگ انداز سے نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے نیکیوں کی ترغیب تو حاصل کی، ہم نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرنے لگے، دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، یہ کام کرے تو نیکی ملے گی، یہ کام کرے تو نیکی ملے گی، لیکن ایک وہ فیلڈ، ایک وہ انداز جہاں پر میرے سرکار نے ہماری توجہ کو مبذول کرایا، وہاں تک ہمارا ذہن نہیں جا رہا ہے، وہاں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نیکی تو کماتے ہیں اور کمانا بھی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا کہ نیکی تو کرو، اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت بھی کرو۔ اگر ہم نیکی کرتے رہے اور نیکیوں کی حفاظت نہیں کی، قسم خدا کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائے گی، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو دن میں 10 لاکھ روپے کماتا ہے؟ جو دن میں 10 لاکھ روپے کمائے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مالدار ہے یا کنگال ہے؟ بولو۔ اور 20 لاکھ خرچ کرتا ہے، کیا خیال اس کے بارے میں؟ 10 لاکھ تو روزانہ کماتا، اس کی آمدنی ہے 10 لاکھ، مگر 20 لاکھ گوا بھی دیتا ہے، 20 لاکھ خرچ بھی کرتا ہے، تو کیا آپ کوئی اسے مالدار کہے گا؟ کوئی اسے دولت مند کہنے کے لیے تیار ہوگا؟ بلکہ روزانہ 10 لاکھ روپیہ قرض اس کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو لاکھ روپے تو نہیں کماتا، دن میں صرف 10 روپے کماتا ہے اور 10 کے 10 بچا کر کے رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقیناً وہ مالدار ہوگا، اس لیے کہ 10 کماتا ہے، 10 کو بچا کر رکھتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، دنیا یہ غور کرے گی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ روپے کمانے والا کنگال کی فہرست میں اور 10 روپے کمانے والا مالدار کی فہرست میں؟ تو آپ اسے جواب دیں گے، 10 لاکھ روپے کمانے والا کمانے سے زیادہ گما دیتا ہے، کمانے سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، اور 10 روپے کمانے والا کمانے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو سنبھال کر بھی رکھتا ہے۔ تو پتا چلا کہ کامیاب وہ ہے جو کمانے کے بعد حفاظت کرے، کمانے کے بعد اس کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہم نیکیاں تو کماتے ہیں، حج کر کے نیکی کماتے ہیں، نماز پڑھ کے نیکی کماتے ہیں، اجتماع میں آ کر نیکی کماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے نیکی کماتے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھ کر نیکی کماتے ہیں، والدین کی خدمت کر کے نیکی کماتے ہیں، صدقات دے کر نیکی کماتے ہیں، زکات دے کر نیکی کماتے ہیں، بچوں کی پرورش کر کے نیکی کماتے ہیں، نیکیاں خوب کماتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے بھی کر ڈالتے ہیں، کچھ کام ہم سے ایسے بھی سرزد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ آج کے سنی اجتماع کے اندر ہمیں غور کرنا ہوگا، آخر وہ کون سے اعمال ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور آج صدق دل سے جس کی وجہ سے ہماری نیکی ختم ہوتی ہے، اس سے صدق دل سے ہم توبہ کریں گے، پرہیز کریں گے، اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ جو پابندی کے ساتھ نمازوں کا عادی ہوگا، جو تہجد گزار ہوگا، جو نیک و پرہیزگار ہوگا، جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں نماز کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کے نام اعمال میں روزے نہیں ہوں گے، اس کے نام اعمال میں حج نہیں ہوگا، اس کے نام اعمال میں زکات نہیں ہوگی، وہ بے
ناقرار ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا اور پوچھے گا مولا میں نے تو خوب نمازیں پڑھی تھی، میری نمازیں کہاں گئی؟ میں نے تو خوب حج کیے تھے، میرے حج کہاں گئے؟ میں نے تو خوب قرآن کی تلاوت کی تھی، میری قرآن کی تلاوت کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ کہا جائے گا اے انسان تو یہ ساری نیکی تو کرتا تھا مگر مسلمانوں کی غیبت کرتا تھا، تو تیری نیک اعمال سب کے سب انہیں دے دیے گئے اور ان کے سارے گناہ تیری طرف لوٹا دیے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتا چلا غیبت کرنے والے کی نمازیں وہ جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں دے دی جائے گی، غیبت کرنے والے کے حج کی نیکیاں اس کے نام اعمال سے نکال کر جس کی غیبت کی اسے دے دی جائے گی۔ آپ اندازہ تو لگائیں غیبت کتنا بدترین جرم ہے، غیبت کتنا خطرناک جرم ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے انسان اپنی نیکیوں کو کھو دیتا ہے، انسان اپنی نیکیوں سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ نیکیاں انسان کتنی مشکل سے کماتا ہے لیکن صرف غیبت کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ اگر لکڑیوں میں لگ جائے تو اسے راکھ کا ڈھیر کر کے چھوڑتی ہے، اسی طریقے سے انسان اگر غیبت کا عادی ہو جائے، اگر کسی مسلمان کی غیبت کرے تو اس کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ تو ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آ کر کے کہتا ہے حضور فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آج ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ کی غیبت فلاں نے کی ہے، ہم آستین چڑھا کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں اور اس کی غیبت ہم بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اسلام کے ماننے والوں پر، قربان جائیں اسلاف کی زندگیوں پر۔ حسن بصری کے پاس جب آ کر کے کسی نے کہا حضور فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ فرماتے ہیں رک جا تھوڑی دیر ٹھہر جا، وہ ٹھہر جاتا ہے۔ آپ بازار سے مٹھائی خرید کر کے لاتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس نے میری غیبت کی ہے یہ اسے لے جا کر کے دے دینا کہ تو نے تو میرے نام اعمال میں غیبت کر کے نیکیوں کا تحفہ دے دیا، اسی لیے میں تجھے مٹھائی کا تحفہ دے رہا ہوں۔ ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دیتا، اس نے تو غیبت کر کے ہزاروں نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈیلتی ہے، اسی لیے میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرنا چاہتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا، اس لیے کہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار میرے ماں باپ ہے۔ اگر غیبت کرنا روا ہوتا تو میں اپنے نام اعمال کو ان کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے غیبت سے اپنی زبان کو روکنے کی کوشش کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیبت ایک ایسا جرم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الغیبت اشداء من الزنا، کہ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے، غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے میں غیبت کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، مرد بھی غیبت کرتے ہیں، عورتیں بھی غیبت کرتی ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں غیبت کہتے کسے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کے پیچھے اس کے حوالے سے ایسی بات کرنا جو اس میں موجود ہو اور اس کے پیچھے ایسی بات کی جائے جو وہ سنے تو اس کو برا لگے، اس کے اندر کی وہ برائی بیان کرنا اس کے پیچھے غیبت کہلاتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنا کمزور تھا، یہ کتنا دبلا پتلا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اس کی غیبت مت کرو۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ
وہ دبلا تھا تو اس لیے ہم نے دبلا کہا. میرے آقا فرماتے اسی کا نام تو غیبت ہے. اگر وہ دبلا نہیں ہوتا اور تم اسے دبلا کہتا تو یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہوتی. تو آج ہماری تباہی کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر نیکیوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. نیکی بچاؤ, زبان کو کنٹرول کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا, اے میرے صحابہ, اے لوگوں, اے ایمان والو, تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تم 2 چیزوں کی حفاظت کرو اور جنتی ہو جاؤ. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کن 2 چیزوں کی حفاظت کرنے پر انسان جنتی ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں, جو 2 گالوں کے بیچ میں زبان ہے اس کی حفاظت کرو, اور جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی اس سے مبارک ہو کہ وہ جنتی ہو گیا. اللہ کے حبیب کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ انسان زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ برائی میں مبتلا ہوگا, سب سے زیادہ گناہ زبان سے کیے جائیں گے. اس لیے میرے آقا نے پہلے ہی زبان پر پیرا بٹھا دیا, پہلے ہی زبان کے حوالے سے کہہ دیا زبان کی حفاظت کرنا تاکہ تم جنتی ہو سکو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میں غیبت نہیں کر رہا ہوں, جو بات صحیح ہے وہی بتا رہا ہوں. اے انسان, اسی کا نام تو غیبت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زوجہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, ایک خاتون اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئی, وہ ناٹی تھی. جب وہ اٹھ کر کے چلی گئی تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ کتنی ناٹی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا, عائشہ تھوکو, اللہ سے ڈرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے, جب میں نے تھوکا تو میرے منہ سے گوشت کا لوتھڑا نکلا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا, اور یہ اسی کا اثر تم دیکھ رہی ہو. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ام المومنین نے پوچھا, یا رسول اللہ وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا. میرے آقا فرماتے ہیں, عائشہ اسی کا نام تو غیبت ہے. کسی کو ناٹا کہنا, کسی کو لنگڑا کہنا, کسی کو الو کہنا, کسی کو کانا کہنا, کسی کو بہرا کہنا, کسی کی آنکھی کے حوالے سے یہ کہنا فلاں کی آنکھی تو بڑی کنجلی ہے, فلاں کی آنکھیں تو بھوری ہے, فلاں تو بھورا ہے. معاذ اللہ. یہ کہنا اس کی آستین تو بہت چوڑی رہتی ہے, اس کا کرتا تو بہت چھوٹا رہتا ہے, اس کا کرتا تو بہت لمبا رہتا ہے. اس طریقے سے یہ باتیں کرنا. احیاء العلوم شریف میں امام غزالی فرماتے ہیں یہ سب غیبت میں شامل ہے, اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنی نیکیاں گویا کہ اس شخص کو دے دی جس کی اس نے غیبت کی.